جی آنریبل شاکر بشیر اوان صاحب. شکریہ چیئرمین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب, آپ نے مجھے بجٹ 2025-26 پہ بات کرنے کا موقع دیا. تو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے مارکہ حق میں پاکستان کی شاندار کامیابی پر جو انہوں نے بھارت کے خلاف حاصل کی, وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف, ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف, فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر, پاک افواج کے تمام جو سربراہان ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جس جواں مردی اور حوصلے کے ساتھ ہماری افواج نے اپنے سے بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا, شکست دی, یہ لائق تحسین بھی ہے. اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ جیسے مجھ سے پہلے قائد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ اس بار جو یہ جنگ پاکستان اور بھارت کی تھی کہ اس میں پاکستان کی عوام اپنی افواج کے ساتھ کھڑی تھی, اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارا سارا پارلیمان اور پوری پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی تھی. اور جس حوصلے اور جرأت کے ساتھ پاکستانی عوام نے بھی اپنی فوج کا ساتھ دیا, میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہاں پر میں بات کروں گا اس وقت جو اسرائیل نے ہمارے اسلامی ملک ایران پر حملہ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نہتے غزہ کے فلسطینی بھائیوں پر وہ ظلم ڈھا رہے ہیں, تو میں مذمت کرتا ہوں اسرائیل کے اس حملے کی. اور مجھے یہ کامل یقین ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ انشاءاللہ جو مسلمانوں کا دشمن ہے وہ نیست و نابود ہوگا. موجودہ جو بجٹ ہے 2025-26 میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے تناظر میں یہ ایک بہتر بجٹ تھا. گو کہ ہم اس کو مثالی بجٹ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن جس طرح جو اعداد و شمار جو بتائے گئے, تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے اثرات بہتر آئیں گے آنے والے وقت میں. اور انشاءاللہ پاکستان جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں جو پچھلے 3 سال میں ایک جو ڈیفالٹ کی صورتحال تھی, پاکستان مشکل وقت میں تھا, لیکن اس وقت ایک بہتر سمت کی طرف جا رہا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور بہتر ایک معیشت کے طور پر ابھرے گا. اور جیسے جو اہداف جو اشاریے جو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ایک بہتر طرف گامزن ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور بہتر ہوگی. اس میں جیسے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, یہ بھی خوش آئند بات ہے. پینشن بڑھائی گئی ہے, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور ساتھ ساتھ جو میں یہاں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو مزدور کی اجرت ہے اس میں اضافہ نہیں کیے گیا. جناب چیئرمین, یہ میری استدعا ہوگی کہ مزدور کی جو اجرت ہے وہ کم از کم 40,000 یا اس سے بڑھ کر ہو, تاکہ وہ ان حالات میں اپنی جو زندگی ہیں یا اپنے بال بچوں کا پیٹ بہتر طور پر وہ گزارا کر سکیں, وہ ان کی جو زندگی ہیں وہ بہتر کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو EOBI کے پینشنرز ہیں, جو EOBI کا ادارہ ہے جہاں جو محنت کش ہیں انہیں پینشن ملتی ہے, اس میں ابھی وہ 10,000 لے رہے ہیں پینشن, لیکن میری یہ استدعا ہوگی کہ اس پینشن میں بھی اضافہ کی جائے اور کم سے کم جو پینشن ہے وہ 15,000 کی جائے, تاکہ جو محنت کش ہے جس نے انڈسٹری میں یا مائننگ میں اپنی جو محنت کی ہے اور اس نے اسے جب اس کو صلہ ملے تو وہ بہتر طریقے پر کم از کم اس کی جو پینشن ہے وہ 15,000 کی جائے. اور یہاں ایک اور جو ضروری بات میں سمجھتا ہوں
کہ کم از جو پہلے 15 سال تک ان کی جو اگر اس نے کام کیا کہیں بھی کسی ادارے میں تو تب جا کر اس کی پینشن بنتی ہے، اور اگر وہ 1 سال پہلے بھی فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ کو وہ پینشن کا حق نہیں ملتا۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے اس جو میعاد ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے، وہ 10 سال کیے جائے تاکہ اس کی 10 سال کی جو محنت ہے وہ اس کو شامل کی جائے اور اس میں اس کی بیوہ کو بھی وہ حق مل جائے تاکہ اسے اس کی پینشن بن سکے۔ یہ جو ضروری بات تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر زراعت کے حوالے سے بہت بات کی گئی ہے، اور ہمارے وزیر خزانہ جناب اورنگزیب صاحب نے بھی جب بات کی تھی اپنی تقریر میں، بجٹ تقریر میں، تو یہ کہا تھا کہ زراعت جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن یقین مانیے کہ پچھلے چند سال سے جو پاکستان کی زراعت بہت مشکل حالات میں ہے۔ میرے تمام جو کولیگز ہیں انہوں نے اسی حوالے سے بات کی ہے کہ پاکستان کی زراعت کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے، اور جیسے یہاں پر وزیر خزانہ صاحب نے بات کی کہ ہم جو پاکستان کی جو زمین ہے اسے زیادہ سے زیادہ قابل کاشت بنائیں گے تاکہ جو ایک گرین پاکستان کا انیشیٹو ہے جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے لیا ہے، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس شعبے کو بہتر کریں، اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وفاقی حکومت کو تمام صوبوں کے ساتھ مل کر کو بہتر حکمت عملی کرنی چاہیے اور بہتر پالیسی بنانی چاہیے۔ اور اس لیے کیونکہ ابھی جو کھاد ہے، زرعی ادویات ہیں، بیج ہیں اور ڈیزل ہے، بجلی کے بل ہیں، وہ کاشتکار اور ذمہ دار کی پہنچ سے بہت دور ہیں، اور ان کی اس وقت بہت مشکل صورتحال ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ زراعت بہتر ہو، کیونکہ زراعت بہتر ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، پاکستان کے لوگوں کی آسودگی ہوگی۔ اور یہاں اسی حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان چند ممالک میں ہے، یہاں میں بات کر رہا ہوں کلائمیٹ چینج کی، تو جو موسمیاتی تبدیلی ہے، اور اس میں پاکستان ان چند ممالک میں ہے کہ جو اس وقت بہت زیادہ متاثر ہیں، اور یہاں جو میرا ضلع خوشاب ہے وہ بھی ان چند اضلاع میں ہے کہ جو اس میں شامل ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ضلع خوشاب بہت زیادہ متاثر ہے، کیونکہ جو ضلع خوشاب ہے اس کے وہ تمام فیچر وہ ایک ضلع میں ہیں کہ جو ہمارے ملک پاکستان میں ہے، کہ وہاں پہاڑ بھی ہے، نہری رقبہ بھی ہے، تھل ہے اور دریا ہے، اور یہ تمام فیچر جو ایک ہمارے ملک پاکستان میں، اور جو جیسے موسم ہے کہ سرد بھی ہے، گرم بھی ہے اور بہت زیادہ گرم بھی ہے، تو یہ ایک ہمارے ضلع خوشاب میں پائے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خوشاب میں جو وادی سون کا علاقہ ہے بہت زیادہ قدرتی مناظر اور خوبصورت علاقہ ہے، وہاں قدرتی جھیلیں پائی جاتی ہیں، لیکن اسی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس وقت بہت زیادہ پانی کی کمی کا شکار ہے۔ اور جو ہمارا تھل کا علاقہ ہے جس میں کہ ایک جو فصل سالانہ چنے کی، تو وہ بھی پچھلے 10-12 سال سے بہت زیادہ متاثر ہیں، وہاں چنے کی فصل بالکل نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وادی سون اور جو دامن پہاڑ کا جو علاقہ ہے اس میں حکومت اس طرف توجہ دے، اور جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جیسے وزیر خزانہ صاحب نے بات کی تھی کہ ہم خصوصی وہ جو فنڈز رکھیں گے تو اس میں ضلع خوشاب کو بھی حصہ ملنا چاہیے اور اسمال ڈیمز بنائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو تھل کا علاقہ ہے وہاں انڈسٹری لگے تاکہ جو لوگ بے روزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں بہتر روزگار مل سکے۔ اور وادی سون اس علاقے میں یہ ایک ہمارا مری کے بعد بہت اچھا سیاحت کے حوالے سے بھی پوائنٹ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں شجر کاری ہو۔ اور پہلے ہی اس وقت جو ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے اس وقت یہ وادی سون کو آلو فرینڈلی ڈکلیئر کیا تھا، تو اگر لارج اسکیل پر شجر کاری ہو تو یہ ایک بہت خوبصورت پوائنٹ بن سکتا ہے۔
جناب چیئرمین، میں یہاں بات کرنا چاہوں گا کہ 2013 اور 18 جب پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت ضلع خوشاب اس کو 2 میگا پروجیکٹس دیے گئے تھے جو کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیے گئے تھے. سب سے پہلے تو ایک یونیورسٹی آف خوشاب جبکہ وہ اس وقت سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل تھا، لیکن 2018 کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے وہ منصوبہ ڈراپ کر دیا، اور آج بھی خوشاب کی عوام یونیورسٹی سے محروم ہے، جبکہ تمام ہمارے جو پڑوسی اضلاع ہیں، چکوال ہے، میاں والی ہے، بکھر ہے، چنگ ہے، وہاں یونیورسٹیز قائم ہو چکی ہیں. تو اس لیے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ خوشاب کے لیے بھی یونیورسٹی قائم کی جائے تاکہ وہاں کے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ اپنے گھر میں تعلیم حاصل کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک منصوبہ تھا، یہ میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین بہت بڑا منصوبہ تھا، ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا تھا کہ للہ سے موسیٰ خیل ضلع میاں والی میں یہاں ایک مہاڑ موٹر وے کا نام دیا گیا تھا، 135 کلومیٹر پروجیکٹ تھا، کہ اس سے یہ نہ صرف خوشاب اور میاں والی کو سہولت ملنی تھی سفر کی، بلکہ یہ جو وسطی ہمارے پنجاب کے جو ڈویژن ہیں، گجرانوالہ ڈویژن اور گجرات ڈویژن، ان کے اضلاع کو بھی میاں والی اور سی پیک سے بہت شارٹ ایکسیس ہوتا اور یہ ان کو سفر میں بڑی آسانی ہوتی. اور آنے والے وقت میں جب اب دامن پہاڑ کے ساتھ سیمنٹ کی کافی انڈسٹری لگ رہی ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ للہ سے جو موسیٰ خیل ایک پرانا جو منصوبہ تھا اسے دوبارہ ٹک اپ کیے جائے، اور یہ انشاءاللہ نہ صرف خوشاب اور میاں والی بلکہ دیگر تمام اضلاع کے لیے بھی ایک بہت بہتر مواصلاتی نظام بنائے گا. میں یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ضلع خوشاب کے لیے اور خاص طور پر میرے حلقے کے لیے جو روڈ انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے جو فنڈز مہیا کیے ہیں، اس سے ہمارے کافی روڈز بن رہے ہیں. اور اس کے لیے جو وادی سون کے لیے انہوں نے کافی فنڈز دیے ہیں، اور انشاءاللہ روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہونے سے آنے والے وقت میں یہ ایک بہتر جو ٹورزم پوائنٹ بنے گا، اور وہاں لوگ جو مری کے علاوہ بھی وہاں آ کے جو سیاحت کر سکیں گے. آخر میں جناب چیئرمین، میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، ان سے میری یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جیسے ہمارا ضلع خوشاب جس کی تاریخ بہادر سپوتوں پر محیط ہے، وہاں کے نوجوانوں نے اور ہمارے پاک افواج کے سپوتوں نے پاکستان کے ہر محاذ پر اور ہر دہشت گردی کے خلاف اور دشمن کے خلاف اپنی جانیں قربان کی ہیں، جانوں کے نذرانے دیے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ضلع خوشاب کے لیے دانش اسکول یا ایک کیڈٹ کالج اس کی منظوری دی جائے، جو بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خوشاب کے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بہتر تحفہ ہوگا، اور وہاں بچے وہ تعلیم حاصل کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں خوشاب کے لیے جو ابھی کئی ہمارے جو علاقے ہیں یا جو میونسپیلٹیز کے ساتھ ساتھ دیگر جو مدرجات ہیں، وہاں سوئی گیس کی ابھی سہولت میسر نہیں ہے. تو اگر جیسے دیگر علاقوں کو سوئی گیس ملے تو ضلع خوشاب کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. تھینک یو. پاکستان زندہ باد.